السلام علیکم دوستوں، تصور کریں کہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ ہر چیز معمول کے مطابق ہے۔ اچانک ایک خوفناک دھماکہ آپ کی آنکھیں کھول دے۔ گلیوں سے چلنے والی چیخیں، آسمان پر جگلوں کی طرح پھیلتی آگ، ملبے سے نکلتی آہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ستمبر 2025 کی پہلی صبح یمن میں اسرائیل نے ایک اور طاقتور حملہ کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خاموشی ٹوٹتی ہے، جہاں ہر لحظہ تبدیلی کا آخری موقع محسوس ہوتا ہے۔ 10 ستمبر 2025 کی رات اسرائیل نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور صوبہ الجوف پر فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں 35 افراد ہلاک اور 131 زخمی ہوئے۔ حملے ایسے علاقوں کو نشانے بنائے گئے جہاں باشندے رہتے ہیں، التحریر کے نواحی علاقے اور شہری حراستی مراکز سے قریب۔ سرکاری دعوے ان حملوں کے دفاعی مقاصد پر مبنی ہیں۔ حوثی ملیشیا کے عسکری مراکز، ان کا پروپیگنڈا ہیڈ کوارٹر اور ایندھن کے ذخائر ٹھیک نشانے پر رہے۔ یہ نئی کشیدگی نہیں ہے۔ حوثی گروپ پچھلے برس سے اسرائیل پر ڈرون حملے اور میزائل حملے کر رہا ہے۔ چند دن پہلے حوثیوں نے رامون ایئرپورٹ پر حملہ کیا، جس نے اسرائیلی ہوابازی کے نظام کو جھنجھوڑ دیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے حملے بین الاقوامی بحری راستوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، خاص طور پر ریڈ سی کے راستے، جہاں تجارتی اور تیل کی کھیپیں گزرتی ہیں۔ الماسیرا ٹی وی حوثی کنٹرول چینل نے تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی ہیں جہاں دھوئیں سے ڈھکے مکانات، آوارہ لوگ اور زخمی لڑکے اسپتال لے کر جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ صارفین نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں آیا ہے کہ بلدیاتی محلے، جن میں التحریر شامل ہے، مکمل رہائشی علاقوں کی طرح متاثر ہوئے۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ زخمیوں کو اٹھائے رات کو گھوم رہے ہیں، کچھ کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے، کچھ مکانات مکمل طور پر تباہ ہیں۔ ہسپتال کھنڈر بنے ہوئے ہیں، بجلی اور پانی بند ہے، ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ طبی عملہ کہتا ہے کہ یہ ادویات بہت کم ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے جاری وباؤں جیسے کولرا کی صورتحال خطرے میں ہے، کیونکہ پانی اور صحت مراکز کی سہولیات شدید متاثر ہوئی ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں، جھگڑتی ہواؤں اور خوفناک دھماکوں کے بیچ بکھرے ہوئے ہیں۔ زرعی زمین بھی متاثر ہو رہی ہے، معیشت دباؤ میں ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ حملے دفاع کے دائرے میں ہیں، حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ مکانات جن پر حملے کیے گئے تھے فوجی مراکز تھے، معلوماتی مراکز تھے جنہیں پروپیگنڈا ہیڈ کوارٹرز کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ بحری حملوں اور غیر ملکی ریاستوں میں عسکری کارروائیاں علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، اس لیے وہ رد عمل جاری رکھے گا۔ یمنی حوثیوں نے اسرائیل کی کارروائیوں کو بین الاقوامی جرائم قرار دیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مذکورہ حملوں کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے دفاعی نظام میں بعض حملے روکے، کچھ میزائل واپس گرا دیے گئے، اور یوتھی دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیلی طیاروں کو نشانے پر نہ پہنچنے دیے۔ ان کے رہنما جیسے یحییٰ ساری اور مہدی المشت نے عوام کو تحریک دی ہے کہ وہ تیار رہیں، کیونکہ جواب ضرور آئے گا۔ یورپی یونین نے اسرائیل کے خلاف ممکنہ پابندیوں پر غور کیا ہے اور تجارتی معاہدات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے اسرائیل کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی، خاص طور پر دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شہری املاک اور میڈیکل مراکز پر حملے کرنے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر بحثیں جاری ہیں کہ جنگ بندی کیسے ممکن اور متاثرین کو فوری امداد کیسے پہنچائی جائے۔ اگر یہ حملے جاری رہے، حوثی رد عمل شدید تر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک بھی شامل ہوں، جیسے ایران، سعودی عرب وغیرہ۔ عالمی معیشت پر اثر پڑ سکتا ہے، خصوصاً تیل کی سپلائی اور بحری راستے اگر مستحکم ہوں۔ انسانی بحران گہرا ہو جائے گا، بچوں کی بیماریوں میں اضافہ، بھوک کا خطرہ، بیماریوں کا لاحق ہونا ممکن ہے۔ امن کے مذاکرات، مڈل مین کی خدمات، میڈیا اور بین الاقوامی دباؤ اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، یہ کہانی نہ صرف جنگ کی ہے بلکہ انسانیت کا امتحان بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ساختہ سلامتی کی کیسے قیمت ادا کرے گی۔ کیا ہم بھولی بسری امیدوں کو زندہ رکھیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ آئے ہم سب مل کر انسانی حقوق، امن اور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، متاثرین کے لیے دعا کریں۔ دنیا کو یہ دکھانے کا وقت ہے
کہ ظلم کی کوئی حد نہیں مگر انسانیت کی نہیں رکھتے جذبات۔